من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله. ہماری کیا بساط ہے، فرشتے ان کی دھول ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. ہماری کیا بساط ہے، فرشتے ان کی دھول ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. قرآن ان کا آئینہ سدھار ان کا ہے عمل. قرآن ان کا آئینہ سدھار ان کا ہے عمل. خدائے پاک کی طرف پکار ان کا ہے عمل. خدائے پاک کی طرف پکار ان کا ہے عمل. خدا انہیں پسند ہے، خدا انہیں پسند ہے، خدا کو پسند ہے. وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. ہماری کیا بساط ہے، فرشتے ان کی دھول ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. عرب کا ذرہ ذرہ ان کے نور سے چمک گیا. عرب کا ذرہ ذرہ ان کے نور سے چمک گیا. علی میں علم ڈھل گیا، عمر کا دل لچک گیا. یہ انقلاب دیکھ کر بتوں کے دل ملول ہے. وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. ہماری کیا بساط ہے، فرشتے ان کی دھول ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مہمانان گرامی قدر، علماء کرام اور صفا بیت المال کے جمیع نمائندگان و جمیع عملہ، سب سے پہلے ہم سب کو اپنے اس رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہونا ہے جس رب ذوالجلال نے ہم کو اس کی عبادت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا.
اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بندوں سے یہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حکم دیتے ہیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ دیکھو تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو اور اسی کی فرمانبرداری میں رہو۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کہیں انسان اپنی قوت، اپنی صلاحیت، بلکہ اپنی صالحیت کی بنیاد پر اپنے آپ کی طرف رجوع ہونے والا اور اپنے آپ پر نظر رکھنے والا نہ بن جائے، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف کی قوت اور طاقت کے استحضار کے ساتھ وہ کام کرے جس کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا۔ تمہیں اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونا چاہیے ہر کام میں، چاہے وہ ابتدا ہو چاہے وہ انتہا ہو، اور ہر کام کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اور زندگی کے ہر کام میں ہم کو یہی سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی تعریف کرو، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی اس کو یاد کرو، سونے سے پہلے بھی اس کو یاد کرو، سونے کے بعد بھی اس کو یاد کرو، اٹھنے کے بعد بھی اس کو یاد کرو، بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی اور بیت الخلاء سے آنے کے بعد بھی یہ یاد کرو کہ یہ جو غلاظت نکل گئی اس میں بھی قدرت کام کر رہی ہے، اس کے بغیر وہ بھی ناممکن ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وقت کے بادشاہ نے پورے اپنی ایک کٹورا پیشاب کے نکالنے کے لیے پوری سلطنت لکھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحت مقدم ہے، اس کے لیے پوری دولت بھی دے سکتا ہے آدمی اپنی صحت کے لیے۔ تو زندگی کے ہر کام میں، مسجد جاتے ہوئے بھی حکم ہے بھیک مانگتے جاؤ، اور مسجد سے واپس ہوتے ہوئے بھی حکم ہے بھیک مانگتے آؤ۔ تمہارا کام ہی بھیک مانگنا اور اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار آپ کی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے۔ مسجد کے دروازے تو کھلے ہی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھول دیجیے۔ اور جب مسجد میں ہوتا ہے جب بھی بھیک مانگتا رہتا ہے، اور واپس ہوتے ہوئے جب بھی مانگ رہا ہے، موقع اور ہے مانگ لو۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، آپ کے فضل کا بھکاری ہوں، آپ کی رحمت کا بھکاری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو پھر پروردگار کی طرف رجوع ہو کر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو پہلے قبول فرما لیجیے، اور اس کام کے درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف بھی فرما دیجیے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صفا بیت المال جو خدمات انجام دے رہا ہے، اس کے اثرات و ثمرات ملت میں، لوگوں میں، عوام میں اور خواص میں ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ایک خدمت کے بعد دوسری خدمت کی توفیق علامت ہے مقبولیت کی۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں اور پھر کام کے بعد اگر کام رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک گویا مقبول نہیں ہوا ہے، اور اگر کام کے پیچھے کام ایک کے بعد دیگرے مسلسل ہو رہا ہو تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس ادارے سے کام لینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہیں، اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ اس نے آج یہ ذریعہ پیدا کیا، سبب پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو 30 روزہ مسلسل کوششوں کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں کتنی محنتیں ہوئیں اور کوششیں ہوئیں، اور ہمارے اسٹاف نے مسلسل تھکا دینے والا جو کام تھا وہ اس مہینے کا کام تھا۔ یہ ماہ محنت بھی تھا، اور ماہ ہلچل بھی، ماہ خدمت بھی، اور ماہ جدت بھی۔ عجیب کام تھے، ماشاءاللہ سے سب نے مل کر اس میں ساتھ دیا اور جٹے رہے اور کام کرتے رہے، اور ماشاءاللہ سے ہر کام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ہم تو بندے ہیں اور ہم سے جھول ہونا یہ تو ہونا بھی چاہیے، بعض کاموں میں جھول ہونا آدمی کو بندگی پر برقرار رکھتا ہے۔ ہر کام 100% پورا ہوتا چلا جائے اور جھول بھی نہ ہو تو آدمی کے اندر غرور آ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جھول ڈال دیتے ہیں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے ارادے سے کام نہیں ہو رہا ہے، تیرے رب کے ارادے سے کام ہو رہا ہے۔
تو ہر کام جو کامیابی سے ہم کنار ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا، اور جو نقص تھا وہ نقص بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا۔ اسی لیے کبھی بعض چیزوں کے اندر جو کمی محسوس ہوئی یا ہوتی ہے یا ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ہم کبھی بھی بندے ہی رہیں گے مرنے تک بھی۔ اس بندگی سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، ہم اس بندگی سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے تو محتاجی سے بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم پیدائش سے لے کر مرنے تک محتاج ہی محتاج ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی محتاج، ماں کے پیٹ میں بھی محتاج تھے، دنیا کے پیٹ میں بھی محتاج ہیں، قبر کے پیٹ میں بھی محتاج ہیں، اور جنت میں جب جائیں گے جب بھی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ہی اصل چیز ہے۔ اور جو میں ہمیشہ یہ آیت بار بار پڑھتے رہتا ہوں، اور اس آیت کا استحضار ہر آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے، بالخصوص کام کرنے والوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوتوں کے ساتھ اپنی قوت کا اضافہ کرے گا۔ تمہاری قوت وہ بعد میں آیا ہے، اللہ کی قوت پہلے آئی ہے۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً، اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا قوت کا۔ کس قوت کے ساتھ اضافہ کرے گا؟ اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ قوت بھی کمزور ہوتی ہے۔ قوت نام ہے لیکن بعض مرتبہ قوت بھی کمزور ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات کی قوت کمزور ہے، اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کی قوت والی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، اس میں قوت ہی قوت ہے، اور انسان اللہ کے علاوہ جتنوں کی قوت ہے اس قوت میں ضعف ہے، اس میں ایک جھول ہے، اس میں کمزوری ہے، وہ قوت نہیں آ سکتی جو قوت اللہ کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو کام کرنے کے لیے دنیا میں تمہاری قوت ناکافی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کام اور تمہاری قوت کچھ کام دے تو تمہیں اپنے رب کی قوت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا۔ کبھی بھی آدمی جو بھی کام کرے، اپنے گھریلو کام ہو، باہر کے کام ہو، دینی کام ہو، دنیاوی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، ان تمام کاموں میں جس قوت کا استعمال ہوتا ہے، اس قوت کے ساتھ اپنی ربانی قوت کو شامل کرنے کا استحضار ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کو ہماری قوتوں میں شامل کر دے تاکہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچے۔ بہرحال ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 دن تک کی مسلسل محنتوں کے بعد آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کم جو ہے ایسا موقع مل رہا تھا فرصت کا، صبح سے شام تک ماشاءاللہ ہماری اس ٹیم کی بڑی تعداد مصروف رہی، اور تھکا دینے والا یہ سفر 30 دن کا رہا، اور آج ہم گویا ایک فرصت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہمارا کام چکے ہے جلسے کا، اور یہاں سے ہم کو کھانا وانا کھانے کے بعد عصر کے قریب ہم کو یہاں سے جلسہ گاہ کی طرف جانا ہے، اور وہاں ہم کو تیاری بھی کرنی ہے، اور پوری محنت اور لگن سے ہم کو انشاءاللہ وہاں کام کرنا ہے تاکہ ہمارا جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور جو جلسہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہاں پر احباب آئیں گے، اور ہم سب جو ہے اس جلسے میں پوری طرح شریک رہیں گے، خدمت بھی کریں گے، شریک بھی رہیں گے۔ یہ نہیں کہ خدمت میں رہیں گے اور شریک نہ ہوں، بلکہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ تنظیم کے لوگ جو ہے جس پیغام کے لیے ہم علماء کو بلاتے ہیں وہ اس پیغام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقریریں جو ہمارے علماء کرتے ہیں اس کو ہمیں خود بھی سننا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کچھ انتظامی کام ہوتے ہیں جن کاموں کی جب ضرورت ہو وہ ہم ضرورت کا کام کریں، لیکن باقی جو بھی ہے وہ ہم خدمت کے علاوہ جو پیغام سننے کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے لیے یہ جلسہ ہے، یہ خود جلسہ ہمارے لیے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہی پہلے ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ جو بھی ہے آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ جتنے بھی آئیں گے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہمارے اس ٹیم کے لوگوں نے اس پیغام کو حقیقی معنی میں اپنے دل میں سنبھال لیا تو وہ ہماری کامیابی ہے۔ اور ہمارے پاس کیفیت ہے، کمیت نہیں ہے۔ لوگ عموماً جو ہے کمیت کی طرف جاتے ہیں، ناپنے اس کی طرف جاتے ہیں کہ گننے کی طرف، کتنے لوگ آئے، اتنے لوگ آئے۔ ہم کو اس کی گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کو جو اصل چیز دینی چاہیے وہ کیفیت ہے، کہ جس کیفیت کے ساتھ لوگ آئیں اور کیفیت کے ساتھ ہم رہیں، اس کیفیت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے ہم کو جانا ہے، میموری میں سیو کرنا ہے، وہ کیفیت جو ہمارے علماء ہمارے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیغام کو ذہن میں رکھیں۔ بہرحال یہ اس موقع پر چونکہ
ہمارے علماء کرام جو تشریف لانے والے ہیں ہمارے عبدالسلام، تو اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے مولانا ایوب صاحب، ہمارا ارادہ یہ بھی تھا کہ جو ہمارے یہاں پر اسٹاف کے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت انجام دی ان کو کچھ سند دی جائے، اور ہمارے جہاں جہاں ہمارے 30 روزہ پروگرام چلے وہاں کے جو ہمارے ذمہ دار احباب تھے انہوں نے بھی بڑی خدمت انجام دی، اور ان کی کوششوں سے وہاں کے پروگرام الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ان کو مومنٹوز اور سند وغیرہ ہم جو ہے ان علماء کے ہاتھ میں دیں، لیکن ان کے ذریعے سے دیں، لیکن چونکہ صبح بنگلور میں مولانا محمد ایوب رحمانی صاحب بنگلور میں ایئرپورٹ پہ صبح سے ہی تھے، اور ممکن ہے کہ وہ 12:30 پونے 1 کے درمیان میں شاید آ سکیں گے، اور مولانا خالد غازی پوری صاحب بھی بیدر سے نکل گئے ہیں اور حیدرآباد کے قریب ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ بھی آ جائیں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہمارے اس اجلاس میں جو مختلف محلے کے احباب ہیں اپنے کچھ تاثرات جب تک پیش کرنا چاہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کر سکتے کہ کیا فائدہ ہوا، جیسے آپ کے محلے میں پروگرام ہوئے، میڈیکل کیمپ لگا اور بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا، ہیلپ لائن کا کیمپ لگا، سرم بستی کے دورے ہوئے، تو وہاں پر آپ نے کچھ خوبیاں محسوس کی، اس کی افادیت ہے تو آئندہ بھی ہم رکھیں گے، آئندہ سال بھی رکھیں گے۔ مولانا عبدالمالی صاحب ہیں، ہمارے محمد الکریم فہیم صاحب ہیں، مولانا عبدالحکیم صاحب موجود ہیں، حافظ منور الاعظم صاحب ہیں، ہمارے رفیق صاحب ہیں، مولانا وسیق الرحمان صاحب ہیں۔ 2-3 منٹ اگر آپ لوگ اپنے تاثرات بیان کر سکتے ہیں، فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ ہمارے درمیان میں مولانا انصار عزیز صاحب بھٹکل سے تشریف لائے، وہ اپنے گروپ کے ساتھ آپ کا ایک فکر و خبر ایک پروگرام چلتا ہے، اس کے آپ ایڈیٹر ہیں، اس کے روح رواں ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے بطور خاص شرکت کی، ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دراصل من تو کر رہا تھا کہ آپ کے اس پروگرام میں شروع سے آخر شریک رہوں، لیکن چونکہ دوسروں کو وعدہ کر چکا ہوں، وہ انتظار میں ہیں اور ہمارے دفتر بھی وہ آ چکے تھے، اس وجہ سے ان کا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اور میں عمر میں اور صلاحیت کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو منتظر بھی نہیں رکھ سکتا۔ حقیقت میں نے سافٹ ویئر کمپنی میں بھی مارکیٹنگ مینیجر کے حساب سے کام کیا، بنگلور میں اور مختلف اداروں میں نے رہا۔ ہمارے بھٹکل سے بھی بہت سارے فلاحی ادارے چلتے ہیں، مگر جس انداز میں یہاں کی ترتیب دیکھی، صفا بیت المال میں نے صرف نام سنا تھا۔ جب بنگلور کے ایک پیپر میں ایڈیٹر تھا، سالار میں ایڈ آیا کرتا تھا مختصر کسی سائڈ کالم میں کہ فلاں جگہ فلاں بیوہ کو پیسہ دیے، فلاں ایک گھر بنا، اور کبھی کسی اسٹیٹ کا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ابھی مولانا کی ملاقات جو پہلی بار ہماری ساگر میں ہوئی کرناٹک میں، وہ ہمارے سے 2 سال جونیئر تھے لیکن ساتھ میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اس طرح کر رہا ہوں، بعد میں امامت ہوئے، ساگر پہنچ گئے، منتقل ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا کام، تو انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا۔ اس وقت مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ جو ہے چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ اتنا امیر والا علاقہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے بیوہ لوگوں کو تم گھر بنا کے دے رہے ہو، لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی رکھے ہوئے انسان جس طرح کا فلاحی کام نہیں کر رہے ہیں، دے رہے ہیں زکوٰۃ کوئی بھی نکال، لیکن ترتیب وار اگر کوئی چیز اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ میں نے یہاں پہ دیکھا۔ ممکن ہے دوسری جگہ ہو رہے ہو، انسان ہونے کے ناطے اور اپنی صلاحیت، اپنا علم محدود ہونے کی وجہ سے ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے تجربے کے حساب سے جو چیز آج میرے سامنے آئی یہاں پہ آپ کے آفس میں، صبح سے مولانا محترم نے جو تمام تفصیلیں میرے سامنے رکھی، اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اخلاص ہے، ورنہ آپ تو فلاحی ادارے اور بالخصوص مسلمان چلاتے ہیں، وہ ایک حد تک جا کر کے یا تو اندرونی مسائل کی وجہ سے یا پھر اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتے۔ آپ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر شیطان حکومت کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ یہ آدمی بہت آگے بڑھ رہا ہے، جا کر کے اس کو کسی بھی طرح سے تھام۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی 5 منٹ کی گفتگو میرے اور ساتھی کے درمیان، تو
کہا کہ جو ہے ابھی جو مولانا نے کہا کہ جو یہ دنیا کی جو قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. جب تک یہ قوت ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی RTI سے، کسی ٹیکس والے سے، کسی اس سے حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن یہ قوت کا اس قوت سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو واقعی مولانا میں آپ کی بات کو اعتراف کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے بھی ادارے دیکھے ہیں. شاید میں آپ کی تمام لوگوں کی عمر میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں چھوٹی عمر میں کہاں کہاں لے گیا. لیکن ہر چیز دیکھا میں نے، بنی بھی فلاحی ادارے ہر اعتبار سے، لیکن وہ جو ہے پائیدار نہیں رہ پایا، اور اس کی وجوہات کئی سارے ہیں اندرونی خری. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہے مولانا مکرم کا جو بھی اخلاص آپ لوگوں کو ساتھ میں لے گیا. میں نے پوچھا کہ کتنے اسٹاف ہے، مولانا نے جو تعداد بتائی تو مجھے اسی وقت حیران رہ گیا اندر دفتر میں کہ جو اتنی بڑی تعداد فلاحی ادارے چلانے کے لیے. کمپنی میں سنا تھا سافٹ ویئر اتنی دعوے سے کہتی ہے کہ میرے پاس 120 لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے یہ لوگ، لیکن ایک فلاحی ادارہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 120 اور پورے ملک میں 9 صوبوں میں اگر میرے پاس اتنے کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی خدمت خلق، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی. جنت میں لے جانا ایک خدمت خلق ہی تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں اختتام ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سچی محبت عطا کرے، وہ خدمت خلق ہی تھی. آپ پوری سیرت اٹھا کر کے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے مولانا کا بیان بھی پہلی بار ساگر میں سنا تھا، اور اس وقت مولانا کے بیان سے میں نے 2 واقعات نکال کر کے جو ہے میرے اگلی سیدھی بات میں بھی اس کا میں نے جو ہے اس کو استعمال کیا. میں طالب علم ہوں، استاد سے جو سیکھتا ہوں میں اسی چیز کو پیش کرتا ہوں. تو جو ہے مجھے آپ نے یہاں بلایا، عزت بخشی، اور اپنا سارا ادارہ آپ نے خود چل کر کے دکھایا. میں اس کے لیے بڑا ممنون ہوں، اور میری صحافتی دورے میں سے ایک دورہ جو ہے وہ یادگار رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو اگلے ہماری جو بھی آئیں گی اس میں میں مثالی طور پر جو ہے یہ بتا سکتا ہوں کہ صفا بیت المال کو میں نے دیکھا ہے، اس کو مثال طور پر جہاں جہاں بھی بات پہنچ سکے میں اس کو پہنچا سکتا ہوں. آپ نے مجھے بتایا، بلا کر کے عزت بخشی میں آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. مولانا عبد الماجد قاسمی صاحب سے درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے حضرت صدر محترم کا اور صفا بیت المال کے جمیع اسٹاف کا ہم اپنے محلے کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خدمت خلق شعور بیداری مہم کے تحت جو ہمارے محلے میں پروگرام ہوا، اس سے بطور خاص مجھے اور ہمارے محلے کے نوجوان جو ہمارے ساتھ دے رہے تھے بہت متاثر ہوئے. اور خدمت خلق نے نام تو ہم نے بہت سنا، خدمت خلق کیا ہے، لیکن کس طرح اس زمانے میں خدمت خلق کا کام انجام دیا جا سکتا ہے وہ ہم نے اس روزہ، اس دن جس دن ہمارے پاس خدمت خلق کا یہ پروگرام ہوا، اس دن سیکھا ہم نے. خاص طور پر ایک میڈیکل کیمپ کے ذریعے سے، الحمدللہ میڈیکل کیمپس ہمارے محلے میں اکثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سلم بستیوں کا دورہ اور معذورین اور مستحق لوگ اور یتیم و یسیر لوگوں کے پاس جا کر ان کے گھروں کے حال دریافت کرنا، اور اسی طرح برائیوں وغیرہ سے ان کو بچانے کی ترغیب دینا، اس دن کا جو مرحلہ ہے میں بھی الحمدللہ 2006 سے صفا بیت المال جب سے قائم ہے شرکت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. لیکن یہ 30 روزہ خدمت خلق کے جو پروگرام میں ہے، اس دن خاص طور پر ہمیں کس طرح غریب محلوں میں جا کر کام انجام دیا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں سے ملنا، یہ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. اور ہمارے درمیان ساتھیوں میں ایک مشاورت ہوئی کہ انشاءاللہ یہ اجلاس کے بعد ہم مولانا سے مل کر ایک باضابطہ منظم انداز سے وہاں پر اور کام کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے. اس طرح کا ہمارا تاثر رہا اور لوگوں نے اس کام کو بہت سراہا، اور الحمدللہ جو غریب محلوں میں جو پھرے ہیں اس سے تو کافی متاثر ہوئے لوگ. میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں وہاں رہے بھی اور آئے. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ. میں جناب محترم عبد الکریم فہیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات. ہمارے محترم عبد الکریم صاحب کشن باغ میں بہت ہی اچھی خدمات خود سے بھی وہاں انجام دے رہے ہیں، اور صفا بیت المال کی
نمائندگی بھی بہت بہتر اور اعلیٰ انداز میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آپ تمام حضرات کا جو یہاں پر موجود ہے، خاص طور سے صدر محترم اور ان کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو محنت کرے ہیں. ہم ان کے ساتھ صرف ایک دن محنت کرے تو اس کا اندازہ ہوا کہ یہ جلسوں میں جو صبح سے شام تک محنت ہو رہی کتنی تھکان ہوتی، لیکن اللہ جو ہے ایسی انرجی دیا ان کو کہ تقریباً پورا مہینہ بھر اور مہینے سے پہلے سے جو ہے تیاری شروع ہوئی تھی کہ بہت کوششیں کر کے ایسے ایسے بستیوں میں جہاں پر جو ہے سو علماء دیوبند جو ہے سو جا بھی نہیں سکتے تھے، ویسے ایریوں میں جو ہے سو جا کر، جیسا خود ہمارے 9 نمبر کی بستی میں کبھی اندر جو ہے سو گلیوں میں جا کے جو ہے سو یہ تبلیغ کا کام نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے بہت اچھے انداز میں جو ہے سو خدمت انجام دیے ہیں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں پر جو غریب لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں، لوگوں میں جو ہے سو غیرت پیدا ہوئی کہ بھئی اپنی بستی میں اتنے غریب لوگ، اتنے جو ہے سو لاچار، اتنے بیوائیں ہیں. ہم کو یہاں پر اطلاع نہیں ہے، لیکن صفا بیت المال کے رجسٹر میں جو وہاں پر ہمارا جو ہے سو سینٹر ہے موجود ہے کہ بھئی بیوائیں کہاں کہاں پر ہے، کتنے ہیں، کتنی پریشانی میں ان کی زندگی گزر رہی، ان کے گھروں میں کتنے جو ہے سو بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں. پورا ریکارڈ جو ہے سو اللہ کے فضل سے جمع ہوا اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لے کر جہاں پر بھی ضرورت ہے فوری جو ہے امداد جو ہے یہاں سے پہنچ رہی ہے. ہم صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ایک 20 سالہ جو ہے لڑکی آئی، لڑکی آ کے اپنا خون دے رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی پھر آپ کو جب بلایا جائیں گا تو آپ آئیں گے، خون دیں گے. خون کے آپ جو ہے اگر جان بھی دینا پڑے اسلام کے لیے تو ہم تیار ہیں. جو اس کے الفاظ ہیں وہ آپ کو جو ہے میں سنا رہا ہوں کہ بہت ہی جو ہے اپنے لیے عبرت کی بات ہے. وہ جو جذبہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو ایسا جذبہ عنایت فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ. مولانا عبدالحکیم قاسمی صاحب ہم سب کے بڑے اور بزرگ ہیں اور فصل آنسر میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے وہاں اہتمام کیا اور اس دن کے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنایا. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مختصر تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، میں جس ایریا میں رہتا ہوں، جس محلے میں رہتا ہوں، جیسا ہمارے بھائی کشن باغ کی حالت سنا رہے تھے، اس سے بدتر حالات وہاں پر ابھی بھی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، دیوبندیت کو باقی رکھنے کے لیے رضاخانیت سے جو ہے کمپرومائز نہیں کرے وہاں الحمدللہ. اور میں پورے تہہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. میں ابھی اس موقع پر لفاظی نہیں کر رہا ہوں، سامنے کہنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن واقعتاً بہت دعا نکلتی ہے. میں یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ میں مولانا فصیح صاحب کے سامنے جملہ کر رہا ہوں، مولانا کے دماغ میں یہ چیزیں کیسے آتے رہتی ہیں آخر کہ بھئی 30 روزہ جو پروگرام ہوا ہے، واقعتاً ہمارے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جانا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو رکھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بوڑھوں کی، ضعیفوں کی خدمت جو کرتے تھے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر وہی صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر حصے میں آئی. تو وہ بڑھیا جس کی وہ خدمت کر رہے تھے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شاید یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں وہ لقمہ چبا کر وہ بڑھیا کے منہ میں رکھتے تھے. مجھے اس موقع پر اتنا زبردست سبب ملا ہے، میں اس کو عملی اعتبار سے بھی نہیں بتا سکتا، نہ زبان سے ادا کر سکتا ہوں. لیکن الحمدللہ دعائیں آپ حضرات کے حق میں بے شمار. کئی لوگ ہمارے مخالفین الحمدللہ وہ کہنے پہ کیونکہ واقعتاً کام کر رہا ہے صفا بیت المال. اگر پچھلے مہینے میں کوئی اگر 150 روپے اگر ان کو دیتے تھے ہمارے حق میں، تو انشاءاللہ اتنا مہینے سے ہم 200 روپے دیں گے. کوئی 50 روپے دیتے 100 روپے دیں گے. بہرحال ان کا ایک نظریہ. میں آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں، واقعتاً یہ اس وقت سے ایک ادارہ قائم ہے الحمدللہ، کیونکہ شناسہ میں زیادہ مولانا فصیح ندوی صاحب وغیرہ ہمارے قریب میں رہتے ہیں، تو مجھ غریب کو بھی یاد کر کے بہرحال میرے معرفت میں میرے توسط سے کسی کی خدمت کے لیے بہرحال الحمدللہ میں بھی کوشش کیا ہوں اپنے طور پر کہ الحمدللہ کہ جو بھی ہو سکے ہم صفا بیت المال کی خدمت کریں گے. مالی اعتبار سے بھی
جو ہے ہمت کے ساتھ کچھ کام کریں گے. تو آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اخلاص کے دامن کو مت چھوڑیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ آپ کی بہت مدد فرمائیں گے. اور یہ ہمارا جو نظام ہے خصوصاً دفتری جو نظام ہے، اور اس میں کمپیوٹر کے ذریعے سے یا پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مولانا بارہا جو لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ صاحب جب چاہے جب حساب پوچھ لینا، لے لینا، دیکھ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ اس سے کبھی بھی جو ہے لوگوں کے سامنے سر نیچے کرنے کی نوبت نہیں آتی الحمدللہ. اور ہمارے ارادے بھی اور اونچے اور بلند ہوں گے انشاءاللہ العزیز سے. اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ میں کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا تو نہیں ہے، یا بندوں کو خوش کر کے اللہ کو جو ہے یہاں بندوں کو بھی خوش کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور آئندہ انشاءاللہ ضرور یہ خدمت کریں گے، کوشش کریں گے اس بات کی کہ مولانا کے ساتھ جتنا جو ہو سکے ہم سے بھی ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. میں حافظ خلیق الرحمان صاحب پہاڑی شریف میں ہمارے نمائندے بھی ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ ایک ادارہ امارۃ الخیر کے نام سے چلاتے ہیں، متحرک ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا وہ قافلہ جو ہر علاقے میں اپنی سرگرمی کے ساتھ اور تھکا دینے والی محنتوں کے ساتھ چور چور حالت میں جو جاری تھا، ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بھی حضرت جو ہے اپنے تمام قافلے کے ساتھ، تمام عملے کے ساتھ تشریف لائے اور بہترین انداز میں اور ایک مثال انہوں نے وہاں پہ قائم کی اور وہاں کے علاقے کے رہنے والوں کا یہ تاثر رہا. اس کے بعد اس ہر ایک عمل کو لوگوں نے مثال بنا لی. جیسے ایک چھوٹے چھوٹے گلی نکڑوں پہ ایک جلسوں کے نام سے لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ایک جذبے کے تحت اس ماہ میں، تو لوگ کہنے لگے نہیں جلسہ تو وہ تھا جو حضرت مولانا نے وہ مسجد میں وہاں بیٹھ کے بڑے احترام سے کی. اتنی بات کو ویسے تو ماشاءاللہ 6-7 سال سے جب سے صفا کی تاریخ ہے تب سے الحمدللہ وہاں پہ ایک کیمپ لگتے ہیں. وہاں پہ سلم بستیوں کے کچھ باتیں بھی حضرت کے سامنے آتی تھی اور تعاون کے اعتبار سے بھی چلتا رہتا. لیکن ایک ایک گلی اور ایک ایک نکڑ، ایک ایک بستی کے ایک ایک فرد تک جو ہے حضرت مولانا کی جو ہے فکر تھی کہ پہنچے اور ماشاءاللہ بہت بہترین تاثر مولانا نے چھوڑا ہے. اس نقوش کو اللہ رب العزت جو ہے قائم رکھے. اور واقعی ہم الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے. ہم بڑے ممنون مشکور ہیں کہ ہمارے علاقہ پہاڑی شریف جو قدیم بستی اور قدیم جو ہے ایک درگاہ وہاں پہ ہے اور وہاں کی کیفیات تو سارے سامنے ہیں، لیکن الحمدللہ رفاہی اعتبار سے جو مولانا کی یہ سرپرستی اور یہ سمجھ لے کہ ہمت افزائیاں وہاں پہ ہوتی رہی ہر اعتبار سے. اور خاص کر اس ماہ میں جو مولانا کی آمد اور وہاں پہ کیفیت رہی، الحمدللہ اللہ اس کا اجر نصیب فرمائے، بہترین اس کا بدل نصیب فرمائے. اور وہاں کے نوجوانوں کا تو تاثر یہ ہے کہ حضرت سے بھی کبھی ملیں گے، ملاقات کریں گے اور اس چیز کو ہر ماہ اسکولوں کے اندر اور وہاں کی جو اداروں میں مولانا کا جو کیفیت رہی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں گے مولانا سے مل کے. وہاں کے تاثر بھی ہے، اللہ ان کو بھی قائم رکھے، اس بات کو جو ہے جاری رکھنے کی اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے حافظ رفیق احمد اسلامی صاحب جیا گڑے کے ہمارے نمائندے ہیں ماشاءاللہ. کافی آپ نے بھی کوشش کی وہاں پر پروگرام کو کامیاب بنانے کی. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم. میں مولانا کا اور تمام مولانا کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے علاقے میں جس دن یہ پروگرام تھا اس ہمارے مدرسے سے قریب میں ایک دوسرا مدرسہ ہے دوسرے مسلک والوں کا، تو وہ لوگ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہاں پر ہم لوگ نماز بھی ادا کریں. بس ہم لوگ اگر ادا کر لیتے ہیں تو وہ لوگ چونکہ بستی کی ہونے کی وجہ سے خاموش اختیار کر لیتے ہیں. مگر جب ہم لوگ صفا بیت المال کا تعارف پیش کیے اور وہ لوگوں کی یقین دہانی کرائے کہ اس میں انشاءاللہ صرف اخلاقی بات ہوگی، کوئی مسلک کی یا کوئی دوسری بات ایسی جس میں آپ کو شبہ ہے، تو وہ لوگ بخوشی اس کی اجازت بھی دے ڈالے. اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ بعد میں مجھ سے مل کے یہ بولے کہ مولانا وہاں کے ذمہ دار بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ بات کرتے ہیں کیا دوسری.
اور وہاں کے دوسرے لوگ بھی اس میں ساتھ ہو کے جو ہم مدرسے میں گئے تھے دوسرے پوری بات سن کے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے اس سے اور بولے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طریقے کا اگر پروگرام رہا تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. پھر بعد میں وہ لوگ جلسے عام کے لیے اپنی مسجد سے اعلان تک کرے. جو دن میں مخالف تھے رات میں وہ لوگ اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ اس مسجد سے اعلان ہوا کے بعد اب دوسری مسجد میں جو اہل حق کی ہے اس میں جلسے عام ہیں. اور نوجوانوں میں بھی الحمدللہ بہت کافی شعور بیدار ہوا. جو بکھرے ہوئے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہ لوگوں نے جلسے کے بعد مجھ سے بات کی اور فوری 4-6 دن کے بعد پھر جلسہ پورے نوجوانوں کو جمع کر کے سیرت النبی پہ رکھا اور وہ بہت زیادہ کامیاب رہا صفا کی طرح. اور وہ لوگ بولے کہ انشاءاللہ ہم صاحب آئندہ سے اگر کوئی ایسا پروگرام بنتا ہے تو ہم پوری طریقے سے صفا بیت المال کا ساتھ دیں گے اور تعاون کے معاملے میں بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے ادا کریں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے. السلام علیکم. ہماری روایت ہے ماشاءاللہ ہمارے رفیق احمد صاحب نے جیا گوڑے سے اپنے تاثرات پیش کیے اور مولانا وسیق الرحمن صاحب غازی ملت کالونی ہے, سلم علاقہ ہے, قادیانیت سے متاثرہ بھی ہے وہ ماشاءاللہ, وہاں ڈٹ کر وہاں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کئی تنظیموں سے وابستہ ہو کر بھی کام کر رہے ہیں. صفا بیت المال کے مستقل نمائندے ہیں, وہاں میڈیکل کیمپ بھی لگتا ہے اور 30 روزہ خدمت خلق شعور بیداری کا جو پروگرام وہاں انہوں نے وہاں اس کو بہت اچھے انداز میں کامیاب بنایا. وہاں دورے بھی ہوئے, آپ انشاءاللہ تاثرات سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنی بستی کی طرف سے اور خاص کر نوجوان محلہ کی جانب سے صفا بیت المال کا اور خاص کر مولانا کا اور تمام اراکین کا جو پوری ٹیم ہماری بستی میں آئی اور انہوں نے جو ہماری بستی میں ہلچل مچائی اس سے بہت بڑا اثر پڑا ہے. اور انشاءاللہ مولانا سے ہم گزارش کریں گے کہ جو پروگرام مشاورتی اجلاس میں جو بات ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ مولانا آگے بڑھائیں گے. ہماری بستی ایک قادیانی سے متعلق ہے اور وہاں ایک فقیروں کا بہت بڑا مجمع ہے. عصر سے لے کے مغرب تک کا جو دورہ ہوا صفا بیت المال کے جو نمائندے کرے انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ان علاقوں کا بھی دورہ کرایا جہاں پہ لوگ ابھی تک 30 سے لے کے 40 جھوپڑی میں زندگی گزارتے ہیں, وہ ایک ہی میدان کے اندر ہے. اور ہم نے کشمیریوں کا بھی دورہ کرایا جو لوگ یہاں پر ایک دھندا بنا لیے ہیں, وہ جو آ کر کے فلک نما ایریے میں رہتے ہیں, اس ایریے کو بدنام کرتے ہیں. ان کے جھوپڑی تک بھی میں لے کر کے گیا اور وہاں کا تاثر بھی لیے. ہمارا جو علاقہ ہے وہ کافی مخدوش علاقہ ہے اور میں صفا بیت المال سے جب سے وہ صفا بیت المال قائم ہوا ہے اس وقت سے میں جڑا ہوں, مولانا کا بہت بہت شکر گزار ہوں. پہلا کیمپ جب صفا بیت المال کا ہمارے ایریے میں غازی ملت کالونی میں آیا تھا, یہاں پہ وہ حضرات بھی موجود ہیں جو پہلی بار گئے تھے اور سڑک پر ٹھہر کر دوا دیے تھے. صفا بیت المال کو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تو اس وقت لوگ جانتے بھی نہیں تھے. حافظ عبدالغفار صاحب اللہ ان کی زندگی کو اور ان کی جو ہے کام کو قبول فرمائے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے صبح سے لے کے دوپہر تک کسی نے گلاس پانی نہیں پوچھا ہوں. اور اس وقت جو علاقہ جہاں پر آپ میڈیکل کیمپ کرے تھے آبادی نہیں تھی, جھوپڑیاں تھے زیادہ, ڈھولک والے زیادہ تھے, فقیر زیادہ تھے. پھر مولانا کے پاس ہماری آمد ہوئی, حافظ عبدالغفار صاحب نے ہم کو دفتر تک پہنچایا اور پھر یہاں سے ہم صفا بیت المال سے منسلک ہوئے. اور الحمدللہ جب سے لے کے آج تک ہر مہینہ, پہلے مہینے میں 2 دن میڈیکل کیمپ ہمارے پاس لگتا تھا لیڈیز کا. اس کے بعد پھر چونکہ مولانا کے پاس ضرورت زیادہ ہو گئی, کچھ مجبوریاں آئیں صفا بیت المال کی طرف سے, ان کو 1 دن کیا گیا. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہر مہینہ 1 دن میڈیکل کیمپ ہمارے پاس ہوتا ہے. اور ہم ایسے مریضوں کو جو واقعتاً اس کو دوا کی ضرورت ہے, بیوہ ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ایسے مریضوں کو ہم نے چھانٹ کے الگ کیا ہے
جو تقریباً 40 سے لے کے 60 تک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہمارے علاقے کو دیکھے ہیں اور ہمارے پاس پیشنٹ کو بھی دیکھے ہیں. وہ خود بھی مجبور ہوتے ہیں، ہم اس کے بھی بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ہر کیمپ میں 4 سے 5 بعض اوقات 7 تک بھی ہو جاتا ہے، جو رعایتی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کا وقت نہیں رہتا، ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، پیشنٹ ختم نہیں ہوتے، لیکن وہ مجبوری دیکھ کر کے وہ پھر لکھتے ہیں. میں صفا بیت المال کے شکر گزار ہوں اور تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے طرف سے جو ہمارے بستی میں رہتے ہیں، جن لوگوں نے اس کی تعریف کی، بہت زیادہ تعریف ہماری بستی میں ہو رہی کہ واقعی آپ نے کام کیا. اور ہماری جو مسجد ہے وہ اس علاقے میں ایک مسجد ہے جہاں پر تبلیغ کا کام ہوتا ہے. ساری مساجد ہمارے خلاف ہیں، لیکن صفا بیت المال کا جب پرچہ ہم نے ان کو دیا جمعہ کے دن اعلان کرنے کے لیے، کسی نے الحمدللہ انکار نہیں کیا، سب نے اعلان کیا اور سب نے یہ کہا کہ واقعی مولانا آپ کام کرتے ہیں، آپ چھپ کے کام کرتے ہیں. ختم نبوت ہمارے پاس مدرسہ خالد بن ولید قائم ہے، جس کی میں نگراں ہوں. ختم نبوت بہترین انداز میں ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہاں ایک ادارہ چل رہا ہے جس میں 150 تقریباً بچے بچیاں ہیں، خواتین ہیں. ایک ٹریننگ سینٹر بھی اس میں چلتا ہے، اس سے بھی کافی بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم صفا بیت المال کا اور آپ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. خدا حافظ. عبد القیوم صاحب آئیے، آپ بھی نواز صاحب کنٹے میں آپ نے تاثرات آپ کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاستری پورم رضوان کالونی میں پہلی مرتبہ الحمدللہ صفا بیت المال کا دورہ بھی ہوا اور رضوان کالونی میں میڈیکل کیمپ بھی قائم ہوا. لیکن اس محلے میں بہت سے غریب سلم علاقہ ہے، سلم بستی ہے، بہت متاثر بھی ہوئے وہاں کے لوگ. اس سے پہلے کی باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ ہماری جو مخالف مسجدیں ہیں، تو ہمارے محلے میں رضوان کالونی میں بھی ایک مسجد ہے وہ ہماری مخالف. تو جب صفا بیت المال کا اعلان کا وقت ہم ان سے اجازت لینے کے لیے گئے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیے اور اس مسجد میں عبادت کا اعلان بھی ہوا. اور اعلان کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے جس کو ضرورت تھی وہ لوگ پورے پہنچ کر استفادہ بھی کیے میڈیکل کیمپ سے. اور الحمدللہ وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ایسا ہمیشہ کام ہونے کے لیے وہ لوگ دعائیں بھی کیے. اور مولانا اور جتنے بھی ذمہ دار وہاں آئے تھے ان کی خدمات کو دیکھ کر وہ لوگ دعائیں دیتے ہوئے گئے اور مجھ سے بعد میں مل کر کہنے لگے کہ ایسا کام ہمیشہ ہوتے رہا تو ہو سکتا یہ کہ اسلام کا اسی طرح ایک نمونہ بھی پیش ہو، زبردست پیش ہو سکتا، تاثر بھی پیش ہوتا، ایسا ہونا بھی چاہیے. ایسا اظہار وہ لوگ محلے والے بھی کیے. میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں حضرت صدر صاحب کا اور ان کے اراکین کا صفا بیت المال کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کام کو آگے بڑھائے اور قبول فرما لے. السلام علیکم. ہمارے عزیز الرحمان صدیقی صاحب شاہین نگر کے. السلام علیکم. وعلیکم. شاہین نگر کافی غریب بستی ہے اور بسم اللہ کالونی میں ہر میڈیکل کیمپ لگتا ہے. الحمدللہ کافی فائدہ ہوا اس سے اور جو محتاج لوگوں سے بھی مولانا ملاقات کی ہے. الحمدللہ وہ کافی متاثر ہوئے اور ہم صفا بیت المال کے ذمہ داروں سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. ملے پلی میں بھی اس بار اچھا پروگرام ہوا وہاں پر، اور ہمارے اسدی صاحب کے ساتھ ہمارے حافظ منور الاعظم صاحب جو ملے پلی میں رہتے ہیں انہوں نے بھی وہاں ماشاءاللہ اس کو کامیاب بنانے میں بڑی کوشش کی. ہمارے حافظ منور الاعظم صاحب صفا بیت المال کے حق میں بڑے ہی معین ہیں. جب تک آپ دمام میں رہے وہاں پر، بلکہ ابھی بھی وہاں پر ہمارا ایک گراؤنڈ بنایا اور وہاں اچھی کوشش آپ کی رہی. اور اس وقت میں آپ ملے پلی میں وہاں پر موجود ہیں. یہاں آنے کے بعد بھی صفا بیت المال کے حق میں ایک ہمدرد اور معین ہیں. اور جو کیمپ ہمارا وہاں پر ہوا تھا اس میں آپ نے الحمدللہ پوری جدت اور محنت وہاں کوشش کی. ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ مختصر تاثرات پیش کریں. السلام علیکم.
माशाल्लाह मैं हज़रत जब से सऊदीया आते थे, जब से मुलाकात है हज़रत से, और हज़रत के लिए ख़ास दुआएं करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इस काम को और खूब तरक्की दे और इखलास दे और हिम्मत अता फरमाए। माशाल्लाह ये 30 रोज़ा काम वाकई बहुत थका देने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सब ने मिलकर इस काम को किया। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन नज़र दे। और मल्लेपल्ली में हम ये कोशिश कर रहे थे कि कोई अहले सरवत हजरात जो हैं उनसे मुलाकात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश एक साहब से मुलाकात हुई, वो तैयार हुए, वो अपने 10 और लोगों के साथ इंशाअल्लाह काम करने का इरादा रखे। और एक हमारी ख्वाहिश थी जिद्दा के एक हमारे मुखलिस हैं, वो मेदक में एक मदरसे की पूरी सरपरस्ती करते हैं माली एतबार से, हर चीज़ से। तो उनको कई ज़माने से 2-4 साल से जब मैं जम्मा में था वहाँ से ही मिलाना चाह रहा था, लेकिन हमेशा सिर्फ खाली फ़ोन पर तारुफ़ी बात होती थी कि सफ़ा बैतुल माल ऐसा काम कर रही है, वो सिर्फ सुनकर टाल देते थे। लेकिन इस मरतबा हम चूँकि वो छुट्टी पे आए हुए थे, उनको लेकर यहाँ टोली चौकी में गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को देखकर इतने मुतासिर हुए कि जब गाड़ी में हम उनके घर पे छोड़ने गए तो छोड़ के निकल के गाड़ी में से हमको लपटा लिए, गले में लिए और बोले बहुत बड़ा काम है, आज मैं बहुत मुतासिर हुआ। यानी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया, इतना मुतासिर हुए। बोले अब तक आप खाली फ़ोन पे बोलते थे, लेकिन अब देखने के बाद जो काम को महसूस किया वो वाकई बहुत बड़ा काम है। और बोले मेरी भी इंशाअल्लाह ख्वाहिश है कि इसमें माली एतबार से भी और अपनी तरफ से जो हो सका मैं करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ जब आने वाले हैं वो 1-8 साल में, तो वो बोले कि मैं जब आऊँगा तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी दूँगा और इस इरादे के लिए काम करूँगा। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे और ताकत और क़ुव्वत दे और इखलास दे माशाअल्लाह। हज़रत की जो हज़रत को मैं बोलता हूँ कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता माली एतबार से या जानी एतबार से, लेकिन इतना तो कर सकता है कि कम से कम दुआ ही करता है। हर आदमी को मैं ये जो अपने यानी इसका तारुफ कराता हूँ, किसी से मुलाकात कराता हूँ सफ़ा बैतुल माल के बारे में, उनको यही कहता हूँ कि भाई आपके अंदर कुछ हिम्मत नहीं है, कम हिम्मती है, कोई साथ देने के काबिल नहीं है, ना माली एतबार से ना जानी एतबार से, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, बैठे बैठे ही दुआ कर दें। हाँ, हर आदमी के अंदर इतना तो हो सकता। अल्लाह ताला इस काम को कबूल करे। और मैं आज के इस अजलास में बुलाने के लिए मौलाना का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे याद फरमाया, वरना हम इस काबिल नहीं हैं कि इस अजलास में यहाँ बैठ सकें। ये महज अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल है, और हज़रत का खुलूस है कि हमको बुलाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। हमारे दरमियान में जनाब अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मेहमान खुबर में रहते हैं, और वहाँ माशाअल्लाह से सफ़ा बैतुल माल के तमाम कामों से न सिर्फ मुत्तफ़िक़ हैं बल्कि इसके मद्दाह भी हैं। इनफिरादी तौर पर जैसे हमारे हाफिज़ मुनव्वर आज़म साहब अफराद से वो तारुफ़ करवाते हैं, तो ख़ुबर में माशाअल्लाह से हमारे अहमद भाई बहुत ही मुखलिसाना कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल के लिए अहबाब को यहाँ लाते भी हैं ख़ुद, और सफ़ा का दफ्तर दिखाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, और हमारा स्टाफ भी आपको जानता है। हम आपकी आमद पर आपका इस्तक़बाल करते हैं, मरहबन अहलन व सहला। एक अभी प्रोग्राम जो हमारा है, हमने चाहा कि जिन जिन महलों के अंदर हमारे नुमाइंदों ने हमारा साथ दिया, उन लोगों की खिदमत में एक सनद खिदमत खल्क़ और एक मोमेंटो देना चाह रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये एक ज़ाहिरी चीज़ है, असल तो इखलास है जो उन्होंने जिस इखलास के साथ किया है, और उसका अजर अल्लाह इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अजर अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। एक रस्मी और एक रिवायती चीज़ है जो एक दूसरे के साथ हम बाहमी मोहब्बत और राबिते के लिए करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये काम किया, और एक बात ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन सलम बस्तियों में हमने वहाँ पर दौरा किया था, वहाँ निशानदही की थी हर महल्ले के 4 या 5 मुस्तहिक घरानों की, उनको वजीफ़ा हम हर महीना 1000 रुपये देने का तय किया है। तो बास की कार्रवाई अभी शायद नहीं हो पाई है, तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो जहाँ हम निशानदही वहाँ की थी उनके महल्ले के लिए जो कोटा दिया था, वो वहाँ के अहबाब के अकाउंट नंबर बनवा कर उनको हम दफ्तर भेजें। उस सिलसिले में देर ना करें, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जो
मुस्तहिक घराने थे, अभी 63 घरानों तक अकाउंट बनवा कर उनके अकाउंट में डालना शुरू कर दिया गया, जनवरी में डाल दिए जनवरी में। अभी इसके बाद से उन बेवाओं को दफ्तर आने की भी ज़हमत नहीं है, उनके अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया जा रहा है। और गुज़िश्ता 500 रुपये था, अब 1000 रुपये कर दिया गया है। और जो माजूर ख़ानदानों के लिए, जो एक ही घर में 2 से ज़्यादा माजूर हैं, उनके लिए 1500 रुपये कम से कम है। बाज़ ऐसे ख़ानदान हैं जिनको उससे ज़्यादा भी दिया जा रहा है, उनके भी अकाउंट में डाल दिया जा रहा है इंशाअल्लाह। तो हमारी इंशाअल्लाह इसके बाद कोशिश रहेगी कि ऐसे ख़ानदानों की पूरी डिटेल्स लें, उनकी तफसील बनाएं, उनका एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए कि हम 30 रोज़ा जो दौरे किए, उसके बाद हमको एहसास हुआ कि बहुत से घराने अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उन लोगों के लिए हमको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। हमारी अपनी बसात के बक़दर इंशाअल्लाह आज इतने किए हैं, आइंदा और ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको ज़रिया बना दे कि उन जैसे ख़ानदानों की हम कफ़ालत कर सकें, उनकी इमदाद कर सकें। बहरहाल मैं हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में उन अहबाब की खिदमत में मोमेंटो पेश करेंगे जिन्होंने हमारा वहाँ पर ताउन किया। जनाब हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अहमद हुस्सामी साहब तशरीफ़ लाएँ। ये कि हमारी ये मोहब्बत है, हम आपकी खिदमत में। मौलाना सैयद अब्दुल माजिद कासमी साहब जो आसिफ नगर जिला में माशाल्लाह मुतहर्रिक हैं और कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करते हैं। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, नवाब साहब फुलका। मौलाना वसीक़ुर रहमान कासमी साहब जिन्होंने बहुत अच्छे तासुरात सुनाए माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, और अमानातुल खैर के जिम्मेदार हैं। हज़रात, मैं वसीक़ मुबस्सिर की हैसियत से हाज़िर हुआ था। मौलाना का हुक्म था कि आज आऊँ, मैं हाज़िर हो गया, लेकिन गुफ्तगू का कोई प्रोग्राम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से मुलाकात हुई थी पहले सऊदी अरब में, बड़ी मुख्तसर सी तारुफ हुआ था। उसके बाद फिर दूसरी मुलाकात हुई मौलाना से, जिसमें थोड़ा तफसील से देखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, कई साल हो गए हैं। और वैसे अक्सर जो होता है कि बाहर जब मौलवी हजरात आते हैं तो आम तासुर ये होता है कि वो मदरसे के नाज़िम सेक्रेटरी कुछ हैं और मदरसे का चंदा मांगने के लिए आए, एक आम तासुर तो सब सारी दुनिया में मुखानी तौर पे भी यही होगा। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो ये रंग कुछ और निकला, क्योंकि जैसे इस्लाम के 2 बुनियादी मामला हैं, हुक़ुक़ुल्लाह और हुक़ुक़ुल इबाद। तो हुक़ुक़ुल्लाह, नमाज, रोज़ा सब पहाड़ की चोटी पर बैठ के इबादत करने का जिक्र करते हैं, जो कि ऐन इस्लामी नुक्ता नज़र नहीं है। और हुक़ुक़ुल इबाद को मुतलक़न नज़रअंदाज कर दिया गया। ये पहले थे मौलाना जिन्होंने हुक़ुक़ुल इबाद की तरफ तवज्जो दिलाई, और जो कि अहम तरीन काम है, जिसकी वजह से आज हमने बहुत सदियों से नुकसान उठाया। क्योंकि फिर जब हुक़ुक़ुल इबाद ना हो, जब तक उदू इला सबील रब्बी के पे अमल नहीं कर सकते आप, तो कैसे बुलाएंगे आप लोगों को? सिर्फ ये कहेंगे गला पकड़ के कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा, ये नहीं कर सकते आपको उसको हमदर्दी, मोहब्बत और क़ुव्वत का इजहार करना पड़ता है, जब जाके आदमी माइल होगा आपकी तरफ। बहरहाल, और मौलाना का जिस नस्ल तो इनकी तंजीम, इनका इंतज़ाम इतना मायनाज है कि मैं बता नहीं सकता। हर कोई शख्स देख रहा है कि अपने गले में आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ है, समझे आपकी शिनाख्त है। तो
سب سے بڑی چیز تنظیم کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ہم سب آج کل بہت ہی غیر منظم لوگ ہیں، جبکہ اسلام تنظیم کی بڑی تعلیم دیتا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی 3 منٹ میں لاکھوں آدمی سب بستہ ہو جاتے ہیں نماز کے لیے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لیکن عام زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ہی تہذیب سے عاری ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ میں وقت نہیں ہے اس وقت زیادہ گفتگو کا۔ ملک کی نامور اور مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا استاد الاساتذہ حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کی اس آمد بابرکت کے موقع پر آپ کی خدمت میں مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں، اور آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری ادنا سی اس دعوت کو قبول فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، صدق الله العظيم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بستی کے دورے کرنا اور بلڈ ڈونیشن کیمپ، صفا ہیلتھ کیمپ اور مفت میڈیکل کیمپ، اور روزانہ 5 اسکولوں کے بچوں سے خطابات کرنا اور پھر میں انعامات تقسیم کرنا، یہ روزانہ کا کام تھا۔ اور 13 دسمبر سے 7 جنوری تک یہ مسلسل کام ہوا۔ آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بڑوں سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اسی لیے میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ان اسٹاف کے لوگوں کو جنہوں نے خدمت کی اور ہمیشہ کرتے بھی رہتے ہیں، ان کے حق میں دعا بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خدمت میں جو سندیں خدمت دی جا رہی ہے اور مومنٹوز پیش کیے جا رہے ہیں، تمغے خدمت دیا جا رہا ہے، آپ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے رضی مبارک سے پیش فرمائیں۔ ہمارے صفا بیت المال کے محافظ محمد عبد المقتدر عمران صاحب، جنہوں نے شروع سے آخر تک پوری ذمہ داری سے کام کیا، ہمارے مفتی ابو بکر صدیق خان صاحب، مفتی محمد سیاد احمد صاحب جو کشن باغ کے علاقے میں نمائندے ہیں اور تھوڑی محنت کے ساتھ وہاں خدمات ملا۔ ہمارے حافظ انچارج جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو نبھایا، حافظ سید شکیل الرحمان صاحب۔ ہمارے نمائندے ہیں حافظ محمد بن سعید ساحری صاحب۔ ہمارے آفس بوائے ہیں محمد ابراہیم۔ ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب جناب محمد اعظم علی صاحب تشریف۔ خارجی اوقات میں ہمارے آفس انچارج محمد وقار اعظم صاحب۔ صفات سینٹر کے نمائندے محمد مبشر خان۔ ہمارے نمائندوں کے ذمہ دار ہیں حافظ محمد ظفر صاحب۔ صفاچینل.com کے ایڈیٹر ہیں محمد مسلم انصاری صاحب۔
اور اسی شعبے کے ہیں محمد عبدالسمیع قریشی اور شیخ محمد ماجد صاحب.